ہے وقف بل ایک جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں. اس کی تفصیلات فرسٹلی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے اور یہ بتائیے کہ کیا یہ بل مسلمانوں کے حق میں ہے؟ مسلمانوں کے حق میں ہے کہ نہیں، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. مودی سرکار نے بھارت میں مسلمانوں کے وقف جائیدادوں پر قبضے کی سازش کا آغاز کر دیا. بھارت کے ایوان زیریں لوک سبھا نے متنازع وقف بل کی منظوری دے دی ہے. اس کا جواب تو بھارتی مسلمان بہتر دے سکتے ہیں اور انہوں نے آج دے بھی دیا ہے، کیونکہ جب سے بی جے پی حکومت میں آئی ہے آنورڈ وہ ایک تواتر کے ساتھ وہ اس طرح کی پالیسیز کے اوپر عمل پیرا ہیں کہ دے آر کنورٹنگ جو انڈین سیکولرزم کا جو ایک فیس ہے اس کو بالکل ایک ہندو فیس کے طور پر وہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس کو کتنا اس کا بڑا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل جو انڈین اسٹیٹ ہے اس کے اوپر آئے گا؟ بل آج منظور ہو گیا، کل لوک سبھا سے بھی اور راجیہ سبھا سے بھی. تو اب پریزیڈنٹ صاحب کو جائے گا، وہ صاحبہ کو رادر وہ ان پہ دستخط کریں گی. تو اس کے بعد سے آج گجرات میں بھی اور باقی بڑی اسٹیٹس میں مسلمانوں نے احتجاج کر رہے ہیں، خاص طور پہ جمعے کی نماز کے بعد اس بل کے خلاف. بل بنیادی طور پہ ہے کیا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے ایون جو لائرز ہیں بھارتی ہندو لائرز بھی، ایون جو تھوڑے بہت جو سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف تعصب نہیں رکھتے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بہت سی ایسی کلازز ہیں، پروویژنز ہیں بھارتی کانسٹیٹیوشن میں جن سے یہ بل ڈائریکٹ متصادم ہے. اور یہ اگر سپریم کورٹ صحیح فیصلہ کرے، اگر ان کے پاس کیس لے جایا جائے کہ یہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی بہت سی پروویژن سے خلاف ہے، تو وہ اس کو ختم کر نل اینڈ وائٹ قرار دے دیں گے. لیکن اب ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، وی ڈو ناٹ نو. لیکن یہ بل جو ہے مسلمانوں کے حق میں تو قطعاً نہیں ہے. اور چونکہ بہت سے مسلمان جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے اس پہ اپنی اپوزیشن کھل کے کی ہے، انکلوڈنگ اسدالدین اویسی جو کہ تلنگانہ سے، حیدرآباد سے ایم پی ہیں. اس میں ہوا کیا ہے کہ وقف جو ہے، دیکھیں نا، وقف پراپرٹیز کا تصور ہمارے اسلام میں ہے، بلکہ سارے ریلیجن میں ہے، ریلیجنز میں آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ وہ پراپرٹیز ہیں، ان کی مالیت تقریباً 14 سے 15 بلین ڈالر کی ہے بھارت میں. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. اور یہ تقریباً 9 لاکھ پراپرٹیز ہیں جو کہ 10 لاکھ ایکڑ پہ محیط ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ کتنا یہ زبردست، کتنی وقف کے پاس کتنی بڑی پراپرٹیز ہیں. اب ہوا یہ کہ بی جے پی کی حکومت نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی پراپرٹیز ہیں، یہ تو فائدہ اٹھائے جا رہے ہیں، خانقاہیں ہیں، درسگاہیں ہیں، مساجد ہیں، قبرستان ہیں، تو اس پہ تو کنٹرول لینا چاہیے. تو یہ بل سارا وہ ان پراپرٹیز کو اپنے حکومت کے کنٹرول میں لینے کا ہے. وقف بورڈ سے لے کر جو مسلمانوں میں مشتمل ہوا کرتا تھا، اب اس کو ساری حکومت کے کنٹرول میں یہ آ جائے گا. اب حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ اس میں، بلکہ یہ یہاں تک بھی ہے کہ باقی ریلیجن کے، ویسا ہندوؤں کے جو مندر ہیں یا کرسچنس کے گرجا گھر ہیں یا جین کمیونٹی ہے، ان کمیونٹی کے وقف بورڈز کو نہیں ہلایا گیا. اس طرح مسلمانوں پہ یہ نوازش کی گئی ہے کہ ان کے وقف بورڈ کو ان کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے. اب بی جے پی کہتی ہے جی کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے کیا، مسلمان اس کے حق میں ہیں اور مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ جو وقف بورڈ ہے یہ چند لوگوں کا مافیا ہے اور وہ کنٹرول سارا کر رہے ہیں، تو عام مسلمان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اب چونکہ حکومت کا اس میں عمل دخل آ جائے گا، حکومت ساری پراپرٹی لے لے گی، وہ اس کو مینیج کرے گی تمام پراپرٹیز کو، تو لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. اور حکومتی اقدامات بھی تو ان کے سامنے ہی ہے نا، ان کے سامنے کنٹرول لے کے کیا کرنے والی. نہیں، پہلی بات تو دیکھیے نا کہ بی جے پی کس منہ سے مسلمانوں کی ترجمانی کر رہی ہے، کہ جب کہ ان کا ایک بھی بی جے پی کو انہوں نے پہلے تو کسی کو کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیا الیکشن میں، اور ابھی ایک بھی ان کا لوک سبھا میں ایک ممبر بھی مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو 24 ممبر اس وقت ہیں، 543 یا 545 ٹوٹل ہاؤس ہے لوک سبھا کا، اس میں جو 24 ممبر ہیں مسلمان ہیں، صرف 24. حالانکہ 15% آبادی ہے مسلمانوں کی، اور جو ریپرزنٹیشن ہے پارلیمنٹ لوک سبھا میں وہ تقریباً 4 سے 5% کے قریب، جبکہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں آپ کی ریپرزنٹیشن ہی میٹر کرتی ہے. اب ایک بھی 24 میں سے ایک بھی مسلم ایم پی نے یہ نہیں کہا کہ وقف بل بہت زبردست ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں.
24 کے 24 مسلمان ایم پیز نے اس کو اپوز کیا. تو آپ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جو ان کے ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے ہیں 24 ہی صحیح، وہ تو اس کی مخالفت میں ہیں. تو پہلے تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ جو بل ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، ان کے حق میں نہیں ہے، اس کے حق میں نہیں ہے. وہ مہاکلیشور جو مندر ہے اس کے سراؤنڈنگز میں تھا، اور چونکہ جو یاترا ہونی ہے، سارا جو کمبھ میلہ ہونا ہے وہ اس مندر کے ارد گرد ہوگا، اور اس میں بقول انہیں کروڑوں لوگ آئیں گے. تو اس مسجد کو اس یاترا کی خاطر وہ مسجد، تاریخی مسجد کو گرا دیا. جی، کیونکہ وقف بورڈ تو اب رہا نہیں نا، یہ تو وقف بل سے پہلے کی بات ہے. لیکن میں مائنڈ سیٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر وقف بورڈ بھی آپ کے پاس آ گیا اور جس میں ہندو بھی بیٹھے ہوں گے، صرف مسلمانوں میں مشتمل نہیں ہوگا، تو پھر آپ اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرے گی، ان کے حقوق کی حفاظت کرے گی؟ ایسا تو نہیں ہونے والا. اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے بھارت میں کم از کم اپنا کردار تو ادا کیا. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو احتجاج آج سے شروع ہو رہے ہیں یہ بہت پہلے سے شروع ہو جانے چاہیے تھے. خاص طور پہ اب ان کو پتہ ہے کہ درگاہ اور مسجد یہ دو ایسی چیزیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا بہت زیادہ کنٹرول ہے، اس کنٹرول کو جو ہے وہ کم کیا جائے. جس طرح آپ اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے کہ بہت بڑی لینڈ ہے، اور اصل میں وہ نام کیا دے رہے ہیں جی؟ ہم ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں. نام کیا دے رہے ہیں جی؟ کہ ہم تو آپ کو سیف کر رہے ہیں، سیکیور کر رہے ہیں. اصل میں بیسیکلی جہاں ہندو جو گورنمنٹس ہیں، پرٹیکولرلی یو پی اور باقی علاقوں کے اندر، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو مسلمانوں نے، اور آپ کو پتہ ہے وہ وقف کے حوالے سے کہتے ہیں یہ عربی لفظ ہے، تو ہم تو اب ہندو سوسائٹی ہیں تو ہمیں اس میں جانا ہی نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے قوانین پاس کریں گے. اور وہ سپورٹ بھی لے رہے ہیں کچھ ایسی مسلمان تنظیموں کی جو انہوں نے اپنے ساتھ ملائی ہوئی ہیں. سو یہ ایک کیونکہ ان کے پاس ووٹ بہت زیادہ ہیں، وہ قوانین پاس کر سکتے ہیں. سو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دنیا بھی اس کے اوپر بات. ابھی حال ہی میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک ادارہ ہے جو ریلیجس فریڈم کے اوپر بات کرتا ہے، انہوں نے انڈیا کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح جو ہے وہ ریلیجس فریڈم کمپرومائز ہوئی ہے، اور انڈیا نے اس کو اوپر سے یہ کہہ دیا جی کہ یہ ایک اینٹی آف کنسرن ہے ہمارے لیے، یہ کیوں انڈیا کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہی ہے. سو یہ جو وقف کے حوالے سے یہ جو قوانین ہے، یہ بیسیکلی ہندو میجورٹیرین سوچ ہے، اور وہ نریندر مودی اپنی جو پالیٹکس میں جو مسلمانوں کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں اور نئی ہسٹری لکھ رہے ہیں، نئی انڈیا کی آئیڈینٹی وہ کہتے ہیں ہمیں لے کے آنی ہے، اور تمام ہسٹری کے جو سمبلز ہیں ان کو ریموو کیا جا رہا ہے. وہ مغل ایرا کے ہیں، وہ برٹش ایرا کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہندو لینڈ ہے. سو اس میں جو یہ جو وقف جو بل لے کے آئے ہیں، اس میں بھی وہ نام یہی کہتے ہیں کہ جی ہم جو انکروچرز ہیں ان کو روکنا چاہتے ہیں، ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں، ہم لیزنگ جو ہے وہ 3 سال سے 30 سال تک لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم پینلٹیز ڈالنا چاہتے ہیں وہ جو انکروچ کریں گے. اصل میں نام یہ دے رہے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ایک جو قانون ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہندو چھاپ بھارت کے اوپر بالکل صحیح آ رہے ہیں. اس بورڈ میں نان مسلمز کو شامل کر رہے ہیں، 2 ممبر ہو سکتے ہیں نان مسلم. پھر وہاں کا جو متعلقہ جو ہمارے ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے اس کے جو اکلنٹ بندہ ہوگا وہ بھی اس میٹر کو دیکھ رہا ہوگا، وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کیا ہے، چاہے کرسچن ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے کی جگہ ہیں، وہ ان کے لیے اگر ریلیجس ٹورزم اگر انڈیا میں آ رہا ہے تو اس کا بھی ایک ریونیو آتا ہے، وہ ریونیو بھی جو ہے یہ اپنی جیب میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو بلینز اور ٹریلینز آف روپیز کی جو پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی کو بھی اپنا کنٹرول لے کر تو پھر اس کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کریں گے، لیز آؤٹ کریں گے، اس کا پیسہ بھی لینا چاہ رہے ہیں. تو بنیادی طور پر تو اربوں کروڑ روپے جو ہے نا مسلمانوں کا یہ اپنے جیب میں ڈالنا چاہ رہے ہیں.